اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، ناظرین کرام، حاضرین و ناظرین اندرون و بیرون ملک، عالم اسلام کے مسلمانوں، نہایت مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلیم کہلاتا ہوں، اس لیے گفتار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کیوں بات کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ میری مجبوری ہے کہ بات بہت ضروری ہے۔ لہذا بچوں، ضروری بات کو ضرور توجہ سے سنو۔ ان دنوں ہم نے صالحین کے اعمال کے بارے میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج اس سلسلے کا تیسرا دور ہے۔ تو سب سے پہلے میں غیبت کے بارے میں چند باتیں کرتا ہوں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جو بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ ہو گزرے ہیں، اور ان کی فرمودات، ان کے اقوال، ان کے ارشادات تاریخ میں جلی حروف سے رقم کیے جا چکے ہیں، جن سے تھوڑا سا حصہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کہ ایک جوان آتا ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور زاروں قطار روتا ہے، اور روتے روتے پاؤں پڑتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ حضور، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو چکا ہے جس کے اظہار کرنے میں بھی مجھے بہت شرم آتی ہے، بہت شرمندہ ہوں۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتا تو صحیح، بتا تو صحیح، کیا تو نے کیا ہے، کیا کیا ہے تو نے؟ اس نے کہا، حضرت، مجھ سے گناہ کبیرہ ہو چکا ہے، زنا ہو چکا ہے، مجھ سے زنا ہو چکا ہے۔ آپ ڈر گئے، آپ نے کہا، میں تو ڈر گیا، میں تو بڑا خوفزدہ ہو گیا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں بہت خوفزدہ ہو گیا، میں تو سمجھا تو نے غیبت کی ہے۔ یاد رکھو بچوں، یہ غیبت کسی کے غیر موجودگی میں کسی کے بارے میں باتیں کرنا، غلط باتیں اس کے بارے میں کہنا، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور تاریخ اسلام یہ گواہ ہے کہ غیبت بدترین گناہ ہے۔ اور پہلے بھی ایک دن گوش گزار کر چکا ہوں کہ بایزید بسطامی ایک شخص کو روزانہ 2 درہم اس کے گھر بھیج دیا کرتے تھے، روزانہ۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 2 درہم روزانہ اس شخص کو ملتے رہے۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ بایزید بسطامی نے وہ درہم بھیجنے بند کر دیے۔ وہ شخص آیا اور گویا ہوا کہ حضور، کل تک تو آپ روزانہ 2 درہم بھیجا کرتے تھے، آج تو وہ درہم نہیں ملے، کل بھی نہیں ملے۔ تو بایزید نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ روزانہ تیرے گھر میں میری غیبت ہوا کرتی تھی، اور غیبت کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ تیرے نیک
مقبول اعمال تجھ سے منفی ہو کے میرے اعمال نامے میں داخل ہو جاتے تھے، اس لیے میں روزانہ 2 درہم آپ کے لیے بھیجتا۔ تو نے اب غیبت کرنا چھوڑ دیے، تو نے میرے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیے، اس لیے میں نے 2 درہم بھیجنے بھی چھوڑ دیے، مجھے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات میری آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد بایزید بسطامی ہی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب موت کا وقت قریب آیا، ان کا موت قریب ہوئی تو انہوں نے اپنا مال متاع، اپنی دولت درویشوں میں تقسیم کر دی، دے دی، خیرات کر دی۔ تو آپ کے سرہانے ایک تابعدار مرید کھڑا تھا، اس نے کہا حضور آپ کی تو 3 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے تو کوئی چھوڑو۔ اے شیخ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے تو کچھ چھوڑو، ابھی آپ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھیں تو بند ہونے والی ہیں، موت کے قریب ہیں، اس لیے کچھ چھوڑ دیجئے۔ قربان جاؤں ان کی تدبیر پر، ان کی تدبیر آپ نے خوب فرمائی۔ کیا خوب فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس سے کہہ دیا ہے۔ کس سے کہہ دیا ہے؟ اللہ سے۔ بایزید کہتے ہیں کہ میں نے تو بس اس کو کہہ دیا ہے ہوا یتولی الصالحین، یعنی اہل صلاح کا کارساز تو ہی ہے۔ بایزید کہتے ہیں میں نے خدا کو کہہ دیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا ہے کہ جو لوگ تیرے ہیں، جو لوگ تجھ سے تیری تابعداری کرتے ہیں، جو تیری محبت میں مستغرق ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ اللہ کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا تو ہی کارساز ہے۔ بس جس کا کارساز اللہ ہو وہاں عبداللہ کی کیا ضرورت؟ میری بات کو عبداللہ کے معنی ہے خدا کا بندہ۔ بایزید کہتے ہیں کہ خدایا جب اس نے مال دولت خرچ کی، سب خیرات کر دی، تو مرید نے کہا 3 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے تو کچھ چھوڑو۔ اس نے کہا بس میں نے اس کو کہہ دیا ہے۔ کس کو کہہ دیا ہے؟ اپنے دوست کو، اللہ کو میں نے اس کو کہہ دیا ہے اے خدایا جو لوگ تیری یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو تیری تابعداری میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو تیرے ہو جاتے ہیں تو تو ان کا ہو جاتا ہے، اور انہی کا کارساز بھی تو ہی ہے۔ لہذا تو اگر ہے تو پھر وہاں عبداللہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں عبداللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ بچوں یہ باتیں بار بار کرنی پڑتی ہیں، تو مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کی ذہن نشین ہو کر، اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ سے معافی مانگے، ہر وقت اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو۔ اور ایک بات پہ اللہ بہت خفا ہوتا ہے، ایک حدیث شریف ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لوگ بعض بدبخت جو روزہ کھاتے ہیں نا، روزہ کھاتے ہیں تو گھر میں اندر جا کے کمرے کے دروازے بند کر کے لاک کر کے وہ روزے کھاتے ہیں، اور اللہ کو دکھ اس لیے ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مخلوق سے تو ڈر گیا اور مجھ سے نہیں ڈرتا۔ تو لہٰذا بچوں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔